ابھی تک جہاں تک آپ پہنچے ہیں آئی تھنک یو مینج ویل. انیشلی ڈیزل والی سائڈ پہ ایک فلا تھا جس کو اب آپ نے درست کر لیا, سدھار لیا. آگے کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے ملک صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں موقع دیا. پاکستان کی جو خطے میں صورتحال ہے میرے خیال سے اس کو دیکھتے ہوئے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کرائسس کو، جتنا بڑا یہ کرائسس تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی دبئی کروڈ کی قیمت $170 پر بیرل پہ گئی تھی، تو میرا خیال ہے انہوں نے دستیابی کو بھی یقینی بنایا اور انہوں نے قیمت کے اندر بھی ٹیکسیشن کے اندر رد و بدل کر کے فرق اور انٹرونشنز کر کے میرے خیال سے عوام کی تکلیف کافی حد تک مدھم کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں ایک ہفتے کے اندر وفاقی حکومت نے 50-60 ارب روپے دے کے بلینکٹ سبسڈی دی، پر جب یہ جنگ تھم نہیں رہی تھی تو انہوں نے ٹرانزیشن کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز وچ آر مور فائنینشلی سسٹینیبل، آپ نے جو کمزور طبقے تھے ان کو شیلڈ کرنے کی کوشش کی اور نظام کو یہاں تک لے کے آئے. اب کیونکہ ملک صاحب اب یہ جنگ بند ہوتی ہوئی کوئی نظر نہیں آ رہی، اور اب یہ جو ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک آپ کو جو یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ جو صلح بندی کی ایفرٹ ہو رہی تھی، اس میں بھی پوز نظر آتا ہے. تو آپ کو اپنی تیاری اور اپنی جو ذخائر ہیں ان کو میرے خیال سے ایک ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی تیاری کو ترتیب دینا پڑے گا. علی صاحب ایز اے میٹر آف پرنسپل میں امپیکٹ پاس آن کرنے کا حامی ہوں. میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ اس کو ڈیٹ کے اندر ایبزارب کریں. جتنا آپ کر سکتے تھے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کٹ کر کے دوسری وہ ٹھیک ہے. ابھی آپ کر رہے ہیں پٹرول کے اوپر لیوی زیادہ بڑھائی جا رہے ہیں، ڈیزل کو آپ نے کم کیا ہوا وچ از دی رائٹ اسٹریٹجی، لیکن اگین دیر از اے لمٹ. آپ پٹرول کو 150-160 پہ لے جائیں گے تو وہ چیخیں لوگوں کی نکل جائیں گے. اچھا ملک صاحب، بالکل ایک تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈیزل کا ہماری معیشت کے اندر میرے خیال سے ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، کیونکہ جو غریب ترین طبقہ ہے ایک تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں پھر آپ کی جو ساری ذمہ دار کی ٹیوب ویل چلانے کی ریکوائرمنٹ، ٹریکٹر چلانے کی ریکوائرمنٹ، آپ نے انڈسٹری کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ، وہ ڈیزل کا اس کے اوپر ایک زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو ہم نے یقیناً ٹیکسز کے اندر رد و بدل کر کے اس کو کوشن کرنے کی کوشش کی. آپ نے فارمولا کی بھی بات کی کہ چینج کیا گیا. دیکھیں یہ وہ فارمولا تھا جو 2002 سے پاکستان میں قائم تھا. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جب آپ کی گلف کی ریفائنریز کو چیلنجز آئے تو ریفائنڈ پروڈکٹ ملنا نایاب ہو گیا تھا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایسکلیشن آئی پرائس کے اندر، کروڈ اور اس کے درمیان جو گیپ تھا. تو ہم نے انہی ریفائنریز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایمیکیبل سلوشن، وار ٹائم سلوشن ہم نے بنایا. اور یہ انٹرم ارینجمنٹ کیوں رکھا گیا میں آپ کو یہ بھی دیکھیں ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا چیلنج رہا ملک صاحب وہ یہ ہے ابھی 3 ماہ کے لیے نا جی 3+3 if the war continues. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ رہا ہے کہ ہم اگلے کی جیب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اپنے وسائل اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے. ہم اگر ڈیزل کی دنیا میں قیمت $100 ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریفائنریاں نقصان کر کے $80 پہ یہاں پہ دیں؟ نہیں چاہتے نا جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں اور جو فیئر پرائس آف دیٹ پروڈکٹ ہے ان کو اتنا کمپیریٹیو بنائیں کہ وہ اس کے اوپر عالمی منڈی کے اندر وہ مال بیچ سکے. جس طرح کہ انڈیا نے آپ نے دیکھا ڈیزل اس کرائسس کے اندر بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیا، سری لنکا کو ایکسپورٹ کیا. ہمارے پاس وہ صورتحال نہیں تھی کیونکہ ہماری ریفائنریاں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں. تو ان کو اپ گریڈ کرا کے ان کو کمپیٹ کروا کے کمپٹیشن کے ذریعے ہم نے ان کی کاسٹ کو لوور کرنا ہے. ہم نے کوئی ڈنڈے سے نہیں ان کی کرنا. کوئی ریفائنری آپ کی اپ گریڈ کرنے میں تو تیار نہیں ہے جی. آپ نے اضافی ان کو پیسے بچ بھی گئے ہیں تو نہیں کر رہے. نہیں ملک صاحب کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے شہباز شریف صاحب نے ایک اپ گریڈیشن پالیسی بنائی براؤن فیلڈ کی، وہ بالکل تیار تھی اور ایک ریفائنری نے اس کو سائن بھی کر دیا تھا. ہوا کیا 2 سال پہلے جب بجٹ آیا اس کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سیل ٹیکس تھا وہ 0 ریٹڈ تھا. آپ نے اس کو ایگزیمپٹ کیٹیگری میں ڈکلیئر کر دیا. اب جب آپ نے ایگزیمپٹ کیٹیگری میں ڈکلیئر کیا اس کا مطلب ہے ان پٹ کا سیل ٹیکس جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، جس کا مطلب ہے سال کا 40 ارب روپے آپ نے ان کی کاسٹ بڑھا دی. سر آپ کی حکومت نے کیا تھا، میں نے تھوڑی کیا تھا، آپ نے نہیں کرنا آپ سے سر یہ اسی لیے تو ہم نے جو بحث there is a gap between one ministry and the other. دیکھیں there is a need to have this broad realization کہ ہم نے آمدنیوں کو ٹیکس کرنا ہے اور ہم نے ہر طبقے کو اس کی
حجم کے مطابق آپ نے اس سے ٹیکس وصول کرنا ہے اور آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ نے دور جانا ہے، کیونکہ یہ ریگریسو بھی ہے اور مہنگائی کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو کیونکہ 70-80 سال کے اندر ہم اس کے اوپر کوئی مٹیریل پیش رفت نہیں کر سکے، ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے 11% پہ تو لے آئے ہیں، میری ٹیکسوں سے، میری سیلری سے کاٹ کے۔ ملک صاحب میں تو بحث ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوالٹی 40% ہماری تنخواہوں سے کاٹیں گے سر، تو پھر تو دیکھیں کہیں میری ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہتر ہوگی ہے۔ اگریڈ، میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوالٹی آف ٹیکسیشن بھی بہتر کرنی ہے، اس کو وائڈن بھی کرنا ہے، اس کو ڈیپن بھی کرنا ہے، میں نے مان لیا، بٹ گزارش یہ ہے کہ یہ 70 سال میں نہیں ہم نے کیا نا، کیا اس کی طرف ہم نے توگودو اب شروع کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ کیا اب لوگوں کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ان کی لائف سٹائلز کے بارے میں، کیا وہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے تو ان سے کوئی پیار سے کوئی ایف بی آر کا میسج کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے موو تو اس ڈائریکشن میں کرنا شروع کر دیا نا۔ ریفارم آپ کوئی نہیں کرے، آپ کے جو ایف بی آر والوں کے وہ آ گیا ہوا ہے نا چاقو کے نیچے، وہ اسی کا گلا کاٹتے جا رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ اس سے متفق ہوں، میری ساری عمر یہ کور کرتے چیزیں ہم پیٹرولیم ڈویژن میں بھی نالائق تھے، ہم نے ان حالات کے اندر کچھ اپنے آپ کو ریفارم کیا نا، فارمولہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح سب کو ہدایت دے۔ You did the right thing، فارمولہ ایڈجسٹ نہ کرتے تو میں آپ کو بہت برا بھلا کہتا۔ 500 روپے کا ڈیزل ہوتا جی اور یہ 700-800 روپے کا ہو کے آتا۔